پر ایک چیز اور میں ایک لائن اضافہ کرنا چاہوں گا. جیسے ہم نے جب یہ بیان کیا احادیث کی روشنی میں کہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ کرے. اگر فرض کیجئے کوئی بیوی ایسا کرتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ حرام کام کر رہی ہے پہلی بات تو، اور وہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے. وہ بندے کا حق ہے، وہ شوہر کا حق ہے جس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہی ہے. اب وہ حق اس کے اوپر واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا. جس طرح دوسرے حقوق العباد قیامت میں ادا کیے جائیں گے، اسی طرح سے یہ حق بھی اگر شوہر سے چوری چپکے کوئی بیوی اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر رہی ہے، جو کہ بہت ساری بیویوں کی عادت ہوتی ہے، میں یہ بات بار بار انڈر لائن کر کے کہوں گا کہ ایسی بیویوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مال جو شوہر کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر زیادتی کر کے کوئی بیوی خرچ کر دیتی ہے، اس کا حساب اسے قیامت میں اپنی نیکیوں کی شکل میں دینا ہوگا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو لہٰذا اگر کچھ بیویاں اس طرح سے کرتی رہی ہوں اب تک، تو انہیں چاہیے کہ اپنے شوہروں سے پہلے بات تو اس کو معاف کروا لے. اگر ان کے پاس ہے تو واپس کر دیں، ورنہ کم از کم اس کو معاف کروا لیں اور آئندہ کے لیے اس سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج آپ دنیا کے اندر چند روپے پیسے کی خاطر شوہر کا حق مار رہی ہیں، کل کو قیامت میں اپنی نیکیوں کی شکل میں شوہر کو اسے ادا کرنا ہوگا. تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو یہ کوئی ایسا عام مسئلہ نہیں ہے جو آیا مفتی صاحب نے ذکر کیا اور گزر گیا، نہیں، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اگر 1 روپیہ بھی کسی بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی کیا ہے تو اس کا حساب اسے دینا ہوگا، اگر زیادتی ہے تو. اور اس کے مقابل میں اگر شوہر نے بھی بیوی کے ساتھ زیادتی کیا ہے تو اس کو بھی حساب دینا ہوگا. تو اس لیے اس مسئلے کو اس ناحیے سے دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہمیں محرومی کا سامنا ہو اور یہ حساب کتاب جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں اس کو وہاں پہ چکانا پڑے. جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ.